الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، حضرت ربیع بن زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو ہے راستے میں چل رہے ہیں، اسی دوران ایک نوجوان اپنے آپ کو الگ تھلگ کسی چیز سے بچتا ہوا چل رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ فلاں شخص نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا نبی اللہ بے شک وہ ہے۔ آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ گرد و غبار اور یہ جو دھول اٹھ رہی ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس دھول سے تم بچ رہے ہو، جس گرد و غبار سے تم بچ رہے ہو، یہ تو جنت کی خاص قسم کی خوشبو ہے، خاص قسم کی خوشبو ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ انسان جب مجاہدے اختیار کرتا اللہ کے راستے میں، اپنے نفس کو مارتا ہے اور اپنی مرضی کے علاوہ کوئی چیز آ جائے اسے برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کیا قیامت کے دن اس کا بھی ثواب ہے اور اس کا بھی اجر ہے۔ اللہ سے اس کی امید بھی رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی ابو المصبہ فرماتے ہیں ہم روم کے اندر سفر کر رہے تھے، ہماری جماعت جس کی امیر حضرت مالک بن عبداللہ تھے۔ جب وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو حضرت جابر سے فرمایا آپ کے پاس تیز سواری ہے اور آپ کے پاس جو خچر ہے آپ اس کے بیٹھ کے اوپر کیوں سفر نہیں کرتے؟ فرمایا مجھے نہ اپنی سواری کا ڈر ہے، نہ میرے پاس جو مال ہے اس کا ڈر ہے، اور نہ مجھے میری قوم سے کوئی چیز لینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میری سواری بھی تیز ہے، میرے پاس مال بھی ہے، طاقت بھی ہے، میں کر سکتا ہوں۔ لیکن میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور اس کے دونوں قدم غبار آلود ہو جائیں اللہ کے راستے کی دھول سے، اللہ کے راستے کی دھول سے اس کے قدم جو ہے گندے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دوزخ کی آگ حرام۔ اس بات کو سن کر حضرت مالک بن عبداللہ اتنے خوش ہوئے تو حضرت مالک بن عبداللہ آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اتنی دور پہنچ گئے کہ حضرت جابر انہیں نظر آنے لگے، لیکن انہوں نے تیز آواز دی وہاں جا کر تو حضرت جابر ان کا مقصد سمجھ گئے۔ ان کے ساتھ جماعت کے اور بھی ساتھی تھے جو سواری پر سوار ہو کر چل رہے تھے، پیدل نہیں چل رہے تھے۔ تو فرمایا اے جابر تمہیں اللہ تعالیٰ نے تیز سواری دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس تیز سواری بھی ہے، مال بھی ہے، نہ مجھے قوم کا ڈر ہے، نہ ان سے کچھ لینے کی ضرورت ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی تیز انداز میں جواب دیا تھا جابر نے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے کی گرد و غبار ایک جگہ جہنم کی دھواں جمع نہیں ہو سکتے کہ جو قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، وہ جلا نہیں سکتی اسے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو سننا تھا کہ تمام ساتھی سواریوں سے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے۔ حضرت مالک بن عبداللہ کا مقصد پورا ہوا اور فرماتے ہیں اتنا بڑا مجمع میں نے کبھی پیدل چلتا ہوا نہیں دیکھا جماعت میں۔ سبحان اللہ، کتنا مجمع ہوگا، اتنا مجمع کبھی پیدل نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، لوگوں کی خیر خواہی کے خاطر اپنے جان مال وقت کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں اور اسے جو بھی ناگواریاں آئیں اسے برداشت کرے، صبر کرے، اگر اس موقع پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہادت کے مقام پر پہنچے گا، شہید کی موت مانی جائے گی، اس کی شہید کی موت مانی جائے گی، اور جس کے قدم غبار آلود ہو جائیں جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی، اس کے دونوں قدموں پر حرام ہو جائے گی، اسے جلا نہیں سکتی، اسے جلا نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں ہر چیز آسانی سے مل جائے، ہر چیز آسانی سے ہو جائے، بلکہ ہم جتنا دین کے اندر مجاہد اختیار کریں گے اتنا جو ہے دین ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ نے
خود ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے ان لوگوں کے لیے کھولتے ہیں جو دین کے راہوں کے اندر، دین کے اللہ کے راستے میں اور ناگواریاں برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں. اگر ان کے اوپر آ جائے اس پر صبر کرتے، ان کے لیے ضرور بھی ضرور ہدایت ہے. کیونکہ عیش پرستی سے تو کفر پھیلتا ہے، تعیش کے نقشوں سے کفر پھیلتا ہے. دین تو مجاہدوں سے زندگی میں آتا ہے، قربانیوں سے زندگی میں آتا ہے. جیسے صحابہ کرام نے اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیت کو، بچوں کو یتیم کر کے، بیویوں کو بیوہ کر کے، اپنے والدین کی قربانی دے کر اور اپنے آپ کو شہید کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا. میرے دوستوں، آج ہم سے ان قربانیوں کو نہیں مانگا جا رہا، بلکہ آج تو ہم سے جو ہے اپنے وقت کو، کہ جن اوقات کے ساتھ اور جس وقت کو ہم جو ہے اپنے مقام پر دے رہے ہیں، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنی دکان، فیکٹری، کارخانے، اپنی تجارت، اپنی ملازمت، ان چیزوں کے اندر ہم دے رہے ہیں، مشغول ہیں. اس وقت کو نکال کر ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے اپنے ایمان اور عمل کو بنانے کے لیے. اور یہ ایمان عمل ہی مرنے کے بعد کام آئے گا، یہ دنیا کی ساری چیزیں یہاں چھوٹ جائیں. اسی لیے میرے بھائیوں دوستوں، بار بار ہر ایک کی تشکیل ہے اور ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی دیندار بنے، دوسروں کو دیندار بنائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر فرمائے. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جان مال صلاحیت اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.